بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت نے جھوٹ کو بہت ہی ناپسند کیا ہے۔ جھوٹ بولنا نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے، اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا ہے، اور جھوٹ بولنا منافقوں کی صفت، مومنوں کی نہیں۔ اس لیے جھوٹ سے اللہ ہم سب کو بہت بچائے۔ یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے جھوٹ ہے، چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ مذاق سے جھوٹ کی برائی میں کوئی کمی نہیں آتی، جھوٹ کی برائی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، بلکہ مذاق میں جھوٹ بولنے کو جہالت کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ لہذا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یا جھوٹ بول کر یہ کہنا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے اور اسے معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، لیکن اس خوش طبعی میں بھی میں سچی بات کہتا ہوں۔ کوئی بات ایسی کر دیا جس سے لوگوں کا جی خوش ہو گیا، لیکن اس بات میں بھی سچ فرماتے تھے، جھوٹ کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سنت کا اہتمام کرنے والے مومن کی شان یہ ہے کہ خوش طبعی کرتے ہوئے بھی جھوٹ سے بچے۔ اور ایک اور روایت میں تو کامل مومن بننے کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچے۔ عام طور سے ہنسی مذاق میں جھوٹی باتیں اور غیر شرعی کاموں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں شدت سے اس کی برائی بیان کر دی گئی ہے، لہذا اس کی کوشش کی جائے کہ ہر وقت ہنسی مذاق نہ ہو۔ اس میں تو ایک تو وقار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر مذاق میں جھوٹ بولنے کا خطرہ بھی رہتا ہے، امکان بھی رہتا ہے، اور جب سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں گے تو جھوٹ سے بچ جائیں گے۔ اور کتاب میں تو یہ بات ایک جگہ لکھی ہے، مفہوم یہی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا کہ آؤ تم کو کھجوریں دوں گی، تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم سچ مچ دو گی؟ اگر سچ مچ دو گی تو ٹھیک ہے، اگر تم نے صرف جھوٹ بول کر بلایا، اس کو اپنے پاس دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ میں شامل ہو جائے گا اور گناہ بن جائے گا۔ ہنسی کے واقعات بھی آپ علیہ السلام کے پاس پیش آتے رہے، آپ علیہ السلام ہنسی کرتے رہے، مذاق بھی کرتے رہے، لیکن سب سچ ہوتا تھا۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دن ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا ایک جانور مانگا، ایک اونٹ مانگا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ حیران ہوا کہ اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا ہوگا، میں تو سواری کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے حیرت سے کہا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنتی ہے، یعنی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے اونٹ۔ تو اس طرح سے مذاق بھی ہوا اور جھوٹ بھی نہ ہوا۔ ایک بڑھیا نے پوچھ لیا تھا جنت میں جانے کے بارے میں، تو فرما دیا کہ جنت میں نہیں جائے گی بڑھیا، تو پریشان ہوئی، تو فرمایا بڑھیا نہیں جائے گی، جوان ہو کے بڑھیا جائے گی، اور بوڑھی جو عورت ہوگی اس کو جوان بنایا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا، تو خوش ہو گئی۔ اس لیے اللہ ہمیں بچائے ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، سوچ کر بولنے کی عادت سے ان بری باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، راضی ہو جائے۔